السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس مارننگ بریفنگ میں۔ این آئی آن مارکیٹ کا یہ حصہ ہے www.yasinanalysis.com۔ آج 14 تاریخ ہو چکی ہے، 14 جون، اور بڑا امپورٹنٹ آج ڈے رہے گا، اور امپورٹنس اس حوالے سے کہ آج امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کا اناؤنسمنٹ کرے گا رات کو 11 بجے پاکستانی وقت کے مطابق۔ جیسے میں ہمیشہ آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ محتاط رہیں، احتیاط برتیں اور اپنے پورٹ فولیو کو سمجھداری کے ساتھ مینیج کریں۔ تو آج بڑا امپورٹنٹ ڈے رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ جناب ہیتھرو ایئرپورٹ 2019 کے بعد سب سے زیادہ اس میں سفر کیا گیا، یہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہوتی ہے۔ چائنا اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کٹوتی کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جاپان کی اسٹاک مارکیٹ آج 33 ایئرز کے ہائیسٹ لیول پر ہے۔ ان تمام باتوں کا جائزہ لیتے ہیں اور سونے چاندی کی قیمتوں کو دیکھتے ہیں اور تیل کی قیمتوں کو دیکھتے ہیں کہ جو رینج باؤنڈ ہے اس کی کیا مضمرات ہو سکتے ہیں اور اسٹاک مارکیٹ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور کروڈ آئل میں جو انوینٹریز کی رپورٹیں آ رہی ہیں وہ کیا ریفلیکٹ کر رہی ہیں، سعودی عرب اور اوپیک اور رشیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس پہ ذرا تفصیلی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آج بات کریں گے کہ آج رات کو 11 بجے پاکستانی وقت کے مطابق امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کا اناؤنسمنٹ کرے گا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ امریکہ پچھلے 7-8 سالوں سے اس کا انٹرسٹ ریٹ 0 درجات پر تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس نے بڑھانا شروع کیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ 5.25% ہے۔ اور آج رات کو جو ایکسپیکٹیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو اسکپ کر دے گا، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے والا سلسلہ اسکپ کرے گا اور وہ پاز کر دے گا، یعنی انٹرسٹ ریٹ 5.25% ہے تو 5.25% ہی رہے گا، یعنی ایک ڈاوش پاز ہوگا، اور ہاکش اسکپ کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی پازیٹیو انڈیکیشن ہے، اور اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کے پاز ہونے کے حوالے سے اور چائنا مختلف انٹرسٹ ریٹ اپنا کٹ کرتا چلا جا رہا ہے، جو کہ اوور آل اکراس دی بورڈ پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹوں کے لیے یہ پازیٹیو انڈیکیشنز ہیں کہ جناب انٹرسٹ ریٹ جب بھی پاز کیا جاتا ہے یا اس کو بڑھایا نہیں جاتا ہے یا کٹ کیا جاتا ہے، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، وہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے بہتر خبریں ہوتی ہیں، اور اس میں پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، کل بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پورے یورپ کی مارکیٹیں، چاہے وہ فٹسی ہو، جرمن ڈیکس ہو یا CAC انڈیکس ہو 40 جو کہ فرانس کا انڈیکس ہے، ان سب میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اور آج ہمارے پاس صبح سے تازہ ترین خبر یہ رہی کہ جاپان کی جو نکائی انڈیکس ہے وہ آفٹر 33 ایئرز، یعنی 1990 میں ہم نے یہ بھاؤ دیکھا تھا کہ 33,670 کا آج اس نے ہائی کیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ جناب جاپنیز اسٹاکس بھی اپنے ہائر نوٹس پہ جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے چائنیز اسٹاکس ہیں، ایشین مارکیٹ کی جو اسٹاکس ہیں سوائے پاکستان کے، سوری ٹو سے، اور پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات ہیں، جو پولیٹیکل انسرٹینٹی، جو خلفشار ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹاک میں لوگوں کا انٹرسٹ تقریباً زیرو ہو چکا ہے، نو بڈی ٹیک انٹرسٹ، اور کوئی پوچھتا تک نہیں ہے کہ کراچی 100 انڈیکس کا بھاؤ کیا چل رہا ہے، فلاں اسٹاکس کے شیئرز کیا چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال اس کو بھی گاہے بگاہے ہم آپ کو اس پہ باتیں کریں گے، لیکن آج جو ہمارا جو فوکس ہے، جو مرکز نگاہ ہوگا، وہ رات کو 11 بجے امریکہ کے سینٹرل بینک کا اناؤنسمنٹ ہے۔ اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے، اور 5.25% پہ یہ انٹیکٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ آج رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کیا اناؤنسمنٹ کرتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ڈفرینٹ انڈیکیشنز ہیں کہ جیسے 2 دن قبل خبر ہمارے پاس آئی کہ ہیتھرو لنڈن کا جو ایئرپورٹ ہے اس میں سب سے زیادہ آفٹر 2019 جب کووڈ کا سلسلہ چل رہا تھا اور لاک ڈاؤن اور شٹ ڈاؤن کی صحبتوں سے لوگ جو ہے بیزار ہوئے تھے، اور اس وقت ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اپنے لوئسٹ لیول پر جو ٹریولنگ تھی وہ آ گئی تھی، لیکن 2 دن قبل ہمارے پاس جو خبر آئی ہے یہ بھی پازیٹیو انڈیکیشنز ہے کہ پوری دنیا میں ایک پازیٹیو انڈیکیشن سے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے بازاروں میں تیزی ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال آج بھی جو بازاریں چل رہی ہیں اس کے اندر تیزی کا رجحان برقرار ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے، ہر دوسری خبر پہ یہ خبر لگی ہوئی ہے کہ جناب امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو آج پاز کر دے گا، نہیں بڑھائے گا، جس کی وجہ سے بازاروں میں تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی کروڈ آئل کی پرائسز 2 دن قبل 66.80 غالباً اس نے لو کیا تھا، اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹیکنیکل سپورٹنگ لیول ہے 67 کا، اور وہاں سے مارکیٹ آپ نے دیکھی کہ مارکیٹ نے لو کیا 66 غالباً 80 کا، اور آج 70.5030 مارکیٹ چل رہی ہے۔ تو یہ ٹیکنیکل انڈیکیشن جو ہے یہ آپ کو بتا دیتی ہیں کہ بازاروں میں کہاں بائی کرنا ہے اور کہاں سیل کرنا ہے۔
تو بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ ٹیکنیکل لیول تھا، اور اب مارکیٹ میں جو ٹیکنیکلز ہیں آئل کے وہ اوپری ہیں 7150 7250 کے ٹیکنیکل لیولز دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ آج اور جو رپورٹ آنے والی ہے انوینٹری رپورٹ وہ بڑھ کر آ رہی ہیں، انوینٹریز بڑھ رہی ہیں۔ رات میں ہمارے پاس اے پی آئی کی رپورٹ آئی، اس میں انوینٹریز بڑھ گئیں۔ اب انوینٹریز بڑھنے میں تو بازار نیچے آنا چاہیے، لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اے پی آئی کی رپورٹ ہو یا کروڈ آئل کی انوینٹری رپورٹ ہو، اس کو آپ بہت زیادہ کلوزلی نہ دیکھا کریں۔ صرف آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج اتنے بجے فلاں ٹائم ہے، اتنے بجے رپورٹ شائع ہوگی، اور ہمیشہ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ 80-90% اس کا الٹ ہوتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروڈ آئل کی انوینٹریز رپورٹ ڈاؤن سائڈ پر آنے کی انڈیکیشن ہے، رات میں ڈاؤن سائڈ پر آئی اور بازاروں میں تیزی آئی ہوئی ہے۔ اب اس تیزی آنے کی جو انڈیکیشنز ہیں یا جو باتیں ہیں وہ ادر ہیں، یعنی ہم یوکرین اور روس کے جو کرائسس کی باتیں کرتے ہیں، یا روس یہ کہتا ہے کہ ہم یورپ کو سپلائی روک دیں گے، اس حوالے سے یہ جو سارے ڈفرینٹ ہمارے پاس جو خبریں آتی ہیں ان بیسس پہ کروڈ آئل کی پرائسز اوپری سطحوں پر چلی جاتی ہیں، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور پچھلے دنوں ہمارے پاس یہ خبر بھی تھی، آپ کے ساتھ شیئر کی گئی کہ سعودی عرب نے اوپیک پلس میں رہتے ہوئے 5 لاکھ بیرل پر ڈے کے حساب سے اپنی پروڈکشن کو کاٹ دیا ہے، اس نے پروڈکشن کو کم کر دیا ہے، اور یہ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ پروڈکشن کی جو کٹوتی ہے یہ مینٹین رہے گی دسمبر 2023 ہے یا آگے 24 کی بات کر رہے تھے، کہ یعنی یہ پروڈکشن جو ہے وہ کٹ ہی رہے گی، یہ مینٹین رہے گا، اس کو ہم یہی رکھیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پروڈکشن جب کم ہوگی تو اس میں ڈیمانڈ میں تو ظاہر ہے کہ وہی اضافہ رہے گا، تو ظاہر ہے پروڈکشن نہ ہونے کی وجہ سے بازاروں میں پرائسز اوپری سطحوں پر چلے جاتے ہیں، اور یہی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات میں رپورٹ پلس میں انوینٹریز آنے کے باوجود تیل کی قیمتیں اوپری سطحوں پر ہیں، بیکاز آف سعودی عرب، اوپیک پلس، یوکرین، روس، یہ جو خلفشار، یہ جو پرابلمس ہیں اس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اوپری جانے کے مواقع زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ پلس جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ امریکہ نہیں بڑھائے گا یا پاز کرے گا، یا چائنا اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کر رہا ہے، یہ بھی پازیٹیو ہوتا ہے کروڈ آئل کی پرائسز کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ کم بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا یا اس کو کٹوتی کی جائے گی تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی آتی ہے، لوگوں میں جو ہے وہ ٹریولنگ جو ایک سینس ہے وہ کریٹ کر جاتا ہے، اور جب ٹریولنگ بڑھتی ہے تو تیل کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے، ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے، پرائسز بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ تھوڑے سے اس کو آپ ریلیٹ کریں گے تو آپ کو تھوڑی سی کلیئر ہوتی ہے چیزیں کہ آپ اپنے جو پورٹ فولیو اس کے اندر بائی کرنا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا اس میں آئیڈیا مل جاتا ہے۔ اچھا، تیل کے علاوہ جب ہم دوسری بات کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ میرے سننے والے ہیں، سونے کے حوالے سے گولڈ اینڈ سلور پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ سونے کی قیمتیں میں پچھلے تقریباً مہینے 1.5 مہینے سے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ 1930 اینڈ 1980 ان دو یعنی $50 کے درمیان آپ پچھلے 1.5 مہینے سے دیکھ لیجئے، $50 میں کروڈ آئل یہ گولڈ کی پرائسز جو ہے وہ اٹک گئی ہیں، پھنسی ہوئی ہیں، انٹیکٹ ہو گئی ہیں۔ اب آج ایک بہت بڑا دن ہے، رات کو 11 بجے اور 11:30 بجے جو پریس کانفرنس ہوگی اس میں اگر جو بھی باتیں ہوئی، جو بھی ہمارے پاس اعلان ہوا امریکہ کے حوالے سے، اس میں سونے کی قیمتیں آج یہ ٹیکنیکل لیول توڑ سکتی ہیں، یا تو 1930 ٹوٹے گا یا 1980 کا لیول اپر لیول اس یہ بریک کر دے گا۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈے ہے۔ گولڈ کے حوالے سے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ محتاط انداز میں اپنے پورٹ فولیو کو مینج کریں اور ان تمام خبروں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ بائی یا سیل کریں۔ یہ نہیں کہ بس بائی کر لو، نصیب میں ہوگا تو مارکیٹ آ جائے گی، نصیب میں ہوگا تو سیل ہو جائے گی۔ دیکھیے نصیب تو آپ کی اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے آپ کو یہ بھی تو کہا ہے کہ ٹیکنیکلٹیز کو فالو کریں، فنڈامنٹل نیوز کو چیک کریں، کیا کچھ ہو رہا ہے بازار میں، خبریں کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے پورٹ فولیو کو مینج کریں۔ یہ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہمیشہ رہتی ہے اور آج بھی ہے کہ اس کو مزید آپ دیکھیں کہ سونے کی قیمتوں میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کرنسی کی ہم بات کرتے ہیں، یورو، اسٹرلنگ، کینیڈین ڈالر، سوئس فرینک، جاپنیز ین، آسٹریلین ڈالر، اس میں دیکھیں کمپیریٹیولی تیزی دکھائی دے رہی ہے۔ کیوں؟ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جو انڈیکیشنز ہمارے پاس پچھلے 15 دن سے چل رہے ہیں کہ امریکہ اپنے شرح سود میں اضافہ نہیں کرے گا۔ اچھا، جب نہیں کرنے کی بات کرتے ہیں تو ڈالر انڈیکس ڈاؤن ہوتا ہے اور یورو، اسٹرلنگ، سوئس فرینک، کینیڈین ڈالر یہ سب اوپری سطحوں پر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ڈالر کی مانگ میں کمی آ جائے گی، وہ انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھائے گا، لوگوں کو انٹرسٹ سے غرض ہوتا ہے کہ جناب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے گا تو ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اس پہ ریٹرن آپ کو زیادہ ملیں گے، تو اس وجہ سے ڈالر آپ دیکھیں کمپیریٹیولی 104-50
104 समथिंग गया था, वहां से मार्केट 103 समथिंग में चल रही है। तो इसके मजीद नीचे आने के इम्कानात जाहिर हो जाएंगे आज रात 11 बजे और 11:30 बजे। तो बहरहाल इसको भी आप देखें कि यूरो स्टर्लिंग यूरो करेंसीज जो हैं वो थोड़ी सी अपर एरिया में जा रहे हैं, तो इसको भी आप जहन में रखिए। अच्छा, इसके साथ जो रिपोर्ट हमारे पास आपके तकरीबन कवर कर लिए, जो भी इंपॉर्टेंट खबरें थी, अब थोड़ी सी हम पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की स्टॉक, पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात करते हैं। पिछले 2-3 दिन कबल आपने देख लिया होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट रेट को 21% पे इंटैक्ट रखा है। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। कहाँ पहले 7, 8, 9, 10, 11, 12% पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट चलता था। इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी, लोगों को सहूलतें मुयसर थी। अब 21% पे कोई अगर बोरो करता है सेंट्रल बैंक से या आपके कमर्शियल बैंक से, फिर वो रिटर्न करता है 21-22% से, हाउ इट इज पॉसिबल? जबकि दूसरी तरफ जो डॉलर और पाकिस्तानी रुपीस का जो पैग है वो इतना डिस्टर्ब हुआ है कि यानी पाकिस्तान में जो डॉलर है वो 320, 315, 310, 300, ये इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होने की वजह से क्यों आएगा बाहर से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? क्यों हमारे पास बाहर से लोग आएंगे जब यहां पर इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी आपके सामने मौजूद है? हुकूमत का पता नहीं कि कल कौन सी हुकूमत आएगी, इलेक्शन यहां पर हो नहीं रहे, हालात दगरगू हैं, पॉलिटिकल जो एक रिवेंज वाली सिचुएशन है वो आपके सामने चल रही है। तो इन हालात में ना तो आपको IMF पैसा देगा, ना सऊदी अरब देगा, ना UAE देगा, ना तो एशियन डेवलपमेंट बैंक अपना इनिशिएटिव जाहिर करेगा कि जनाब हम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। नोबडी इज कमिंग। पाकिस्तान बिल्कुल एक तन्हाई का शिकार हो गया, एक बिल्कुल लोनलीनेस में आ गया है। इंटरनेशनल जो डोनर एजेंसीज हैं उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं और पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा है। आप पिछले साल 1.5 साल से सुन रहे हैं कि IMF की जो स्टाफ लेवल मीटिंग्स हो रही हैं उसके अंदर पैसा मिल जाएगा, $1.1 बिलियन मिल जाएगा, टोटल ट्रेंच 6 पॉइंट समथिंग डॉलर की है, बिलियन डॉलर की है, वो आपको मिलेगा। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। आपने बिलियंस ऑफ रुपीस का, खरबों रुपए का बजट पेश कर दिया, पैसे हैं नहीं, बजट पेश हो रहा है। अब ये कैसे मुमकिन है कि जब आपके खजाने में पैसे ही नहीं है और सिर्फ कागजों में लिखा जा रहा है कि इतने बिलियन रुपीस, इतने खरब रुपए वहां इस्तेमाल किए जाएंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? मेरे गले में, मेरे खजाने में जब पैसा ही नहीं होगा तो मैं खर्च कहां से करूंगा? मैं सिर्फ किताबों में लिखता रहूंगा कि जनाब मेरे पास इतने पैसे रखे हुए और मुझे इतने पैसे मिलेंगे। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो बजट पेश किया गया है इसको बहुत सारे हुकूमत के अपने लोग ये कह रहे हैं कि ये फेलियर की तरफ चला गया है। हुकूमत ऐसे नहीं चलेगी जब तक आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज नहीं देगा, पूरी दुनिया इसको नहीं चेक करेगी कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, उस वक्त तक पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। कल की ताजा तरीन खबर आपके सामने मौजूद है कि पाकिस्तान में जो रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे आते थे वो पैसे आना तकरीबन बंद हो गए और पिछले जो रिपोर्ट हमारे पास है कि 3.7 बिलियन ऑफ डॉलर की रिमिटेंसेस रिड्यूस हो गई। अब आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में जब ये डॉलर आना बंद हो जाएंगे, 3.7 बिलियन ऑफ डॉलर जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो नहीं भेजेंगे, तो डॉलर की कीमतों में कमी आएगी या ज्यादती होगी? अल्टीमेटली ज्यादा होगा। 320 रुपए का रेट हमने चेक किया, आज फिर 300, 310, 305 रुपए का जो ओपन मार्केट में रेट चल रहा है। ये कैसे पॉसिबल है कि इसको आप रोक सकेंगे? मैं आपसे तकरीबन 150-200 रुपए का डॉलर था, उस वक्त से मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात पेश करता आ रहा हूं कि जनाब डॉलर की कीमतें पाकिस्तान में नहीं रुकेंगी। पाकिस्तान में डॉलर की कीमतें रुकने की दो इंपॉर्टेंट वजह हो सकती हैं कि आप अपनी एक्सपोर्ट को अपनी इंपोर्ट से डबल कर दें, यानी आपका जो 70% इंपोर्ट बिल है उसको खत्म करें, आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट इनहेंस करें, आपके पास डॉलर आए, तब तो ये मुमकिन है कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमतें निचली सतहों पर आ जाएंगी। बाहर से ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं उनको आप सहूलतें फराम करें। रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे आ रहे थे वो आना बंद हो गए, 3.7 बिलियन डॉलर का डेफिसिट हो गया पिछले 1 सालों में। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं आपसे ये कहूं कि नहीं जनाब डॉलर जो है वो 200 रुपए में आ जाएगा, 250 रुपए में आ जाएगा। एक खबर ये आई कि जनाब वो रशिया का तेल का कंटेनर आ गया। इट्स अ वेरी गुड न्यूज, मैं इसको सराहता हूं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि जब तक आप अपने इनिशिएटिव, अपने बेसिक्स को सही नहीं करेंगे, आपके यहां डॉलर नीचे नहीं आएगा।
اب یہ کہا جا رہا ہے، لوگوں کو خوشیاں دی جا رہی ہیں کہ 40-50 روپے ڈالر کی اور جو مصنوعات ہیں، پیٹرولیم مصنوعات اس میں کمی واقع ہو جائے گی. اللہ کرے یہ ہو جائے، لیکن جب تک ہمارے پاس جو ایکسپورٹ نمبرز ہیں وہ نہیں بڑھتے، جب تک ہمارے ہاں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو جاتے، اس وقت تک پاکستان کی اکنامی سچویشن بہتر نہیں ہو سکتی. خدا را میری ان تمام حلقہ احباب سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، صدر ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، آرمی چیف ہو، جو بھی بڑے بڑے جو لوگ ہیں، بڑے ہائی اپس پہ بیٹھے ہوئے، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ یہ پولیٹیکل جو خلفشار ہیں ان کو ختم کریں. بی پاکستانی، بائے پاکستانی، اور پاکستان کے لیے سوچیں، کسی پولیٹیکل جماعت کے لیے نہ سوچیں، بلکہ اس کو اگر ہم بہتر کر لیں گے، اپنی اس سوچ کو بہتر کر لیں گے تو ہمارے یہاں اکنامی سچویشن بہتر ہوگی. آج ہمارا نوجوان باہر جانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اس کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، کاروباری جو اٹریکشن ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو یہ سیاسی خلفشار ہے اس کی وجہ سے ہمارا بہت برا حال ہو گیا ہے. پاکستان میں 3.7 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ شروع ہو گیا ہے. ڈالر کی مزید ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا اور ڈالر مزید اوپر جائے گا، 320 یا 350 بھی ہو جائے گا، نو بڈی نوز. اور صرف امپورٹنٹ یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے ان تمام معاملات کو درست نہیں کر لیتے ہیں. بہرحال آخر میں 2 دن سے بڑی خبریں چل رہی ہیں. بیپر جوائے، ایک پاکستان میں کراچی میں ایک سمندری طوفان آنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور خاص طور پہ جو سمندر کے کنارے لوگ رہائش پذیر ہیں ان کے لیے میری خاص دعا ہے کہ وہ اللہ ان کو بچائے. بہرحال کہا یہی جاتا ہے کہ ہمارے یہ جو سمندری طوفانیں اس سے پہلے بھی کافی آنے کی باتیں ہوئی، لیکن وہ سارے ٹل گئے. کچھ بزرگوں کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ہم سب اپنے حفظ و امان میں رہیں اور محفوظ رہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ. آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. اور آج خاص رات 11 بجے جو امریکہ کی رپورٹ ہے اس پر آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ مرکوز رکھیں اپنی نگاہوں کو اور دیکھیں کہ آج رات کو 11 بجے امریکہ کیا اناؤنسمنٹ کرتا ہے، کیونکہ امریکہ کی اناؤنسمنٹ کے بعد پوری دنیا اپنے اناؤنسمنٹ کرتی ہے. اس میں یورپین سینٹرل بینک ہے، بینک آف انگلینڈ ہے، وہ تمام مارکیٹیں جتنے بھی سینٹرل بینکس ہیں وہ فالو کرتے ہیں امریکہ کو. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. تھینک یو، خدا حافظ.